حامد میر کو ملک ریاض نے خرید لیا۔ یہ ان کا جو ایک ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہاں سے یہ ایک الزام سامنے آیا ہے۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے جی۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں سلیم وان ہوں اور حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو لے کے آپ کے سامنے۔ ناظرین کرام، حامد میر صاحب کا اور رانا ثناءاللہ صاحب کا ایک جھگڑا ہو گیا ہے۔ یہ کافی عرصہ سے پہلے یہ ایک ٹویٹر سے شروع ہوا اور اب جو ہے لفظی جنگ جو ہے یہ بھی جاری ہے۔ نون لیگ والے ناظرین کرام جب اقتدار میں آتے ہیں تو پھر ان کی گردن میں سریا بھی آ جاتا ہے اور ان کے طور اتوار بدل جاتے ہیں۔ آپ ذرا حامد میر صاحب کی یہ ویڈیو دیکھیے، پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ رانا صاحب کی جانب سے یہ الزام سامنے آیا کہ حامد میر کو ملک ریاض نے خرید لیا۔ اب شاید رانا صاحب بھول گئے ہیں کہ میں نے وہ جو کردار کشی ہے نا، جو مجھ پہ اور میرے والد صاحب پہ جو الزامات لگائے گئے 2016 میں 2017 میں مسلم لیگ نون والوں کی طرف سے، میں نے وہ چیزیں آج تک سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ بعد میں جو ہے نا یہ دوبارہ آپ نے یہی کام کرنا ہے، تو وہ میں نے ابھی تک سنبھال کے رکھی ہوں۔ رانا ثناءاللہ صاحب جو ہیں انہوں نے بظاہر تو بہت سے صحافیوں کے بارے میں کچھ باتیں کی ہیں، لیکن 3 باتیں جو ہیں وہ ان کی طرف سے میرے بارے میں کی گئی ہیں۔ پہلی بات انہوں نے یہ کیا ہے جی، حامد میر کو ملک ریاض نے خرید لیا۔ یہ ان کا جو ایک ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہاں سے یہ ایک الزام سامنے آیا ہے۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے جی کہ تقریباً 1-1.5 سال پہلے جب وہ ایک دھرنے کو ختم کرانے کے لیے بطور وزیر داخلہ وہ کوئٹہ گئے تھے، تو وہاں پہ جو معاملات ہوئے تھے تو اس سے وہ انکاری ہیں۔ الیکشن سے کوئی 1.5-2 مہینے پہلے اسلام آباد میں بلوچ خواتین اور بچے جو ہیں انہوں نے دھرنا دیا تھا، تو اس موقع پہ میں نے کوئی بات کی تھی، تو اس کا جواب رانا صاحب آپ دے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ غلط ہے اور آپ نے مجھے 50 لاپتہ افراد کی کوئی لسٹ نہیں دی تھی۔ دوسری بات تو انہوں نے یہ کی ہے۔ اور تیسری بات انہوں نے کہی ہے جی کہ 2014 میں جو حامد میر پہ حملہ ہوا تھا اور نواز شریف صاحب ان کی عیادت کے لیے ہاسپٹل گئے تھے، تو وہاں سے ہماری فوج کے ساتھ لڑائی شروع ہوئی اور اسی لیے ہماری جو حکومت ہے وہ مشکلات کا دوچار ہو گئی اور حکومت ختم ہو گئی۔ تو میں ذرا تھوڑا سا ریکارڈ سٹریٹ کرنے کے لیے چاہوں گا، رانا صاحب کی جانب سے یہ الزام سامنے آیا کہ حامد میر کو ملک ریاض نے خرید لیا۔ اب شاید رانا صاحب بھول گئے ہیں کہ میں وہ پاکستان کا وہ ان چند صحافیوں میں سے ایک ہوں جنہوں نے ملک ریاض پر بہت کھلم کھلا تنقید کی اور ان کے بارے میں کھل کے سوالات اٹھائے۔ بلکہ جب 2012 میں ایک لسٹ سامنے آئی سوشل میڈیا پہ جس میں کہ یہ کہا گیا تھا کہ حامد میر سمیت بہت سے صحافیوں نے ملک ریاض سے کچھ فائدے حاصل کیے ہیں، تو میں سپریم کورٹ میں چلا گیا اور میرے ساتھ ابصار عالم صاحب بھی تھے، اور ہم نے سپریم کورٹ میں جا کے مطالبہ کیا کہ ہاں جی ثبوت لے کے آئیں کہ ہم نے کون سی فیور لی ہے ملک ریاض صاحب سے، اور ملک ریاض صاحب کے تمام بینک اکاؤنٹس جو ہیں وہ ان کا ریکارڈ طلب کیا جائے، ہمارے بینک اکاؤنٹس کا ریکارڈ طلب کیا جائے، ان کی جائیداد کی تفصیلات لے آئیں، ہماری جائیداد کی تفصیلات لے آئیں اور بتائیں کہ کہاں پہ ہم نے ان سے فیور لیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں نے یہ بھی مطالبہ کر دیا اپنی پٹیشن میں کہ جو وزارت اطلاعات کا سیکرٹ فنڈ ہے اس کو فریز کیا جائے، اس کو ختم کیا جائے، اور پاکستان کا جو میڈیا ہے اس کا ایک ضابطہ اخلاق بنایا جائے تاکہ کوئی بغیر ثبوت کے جھوٹا الزام نہ لگا سکے۔ تو جناب ہوا یہ کہ جو سپریم کورٹ تھی اس میں پیپلز پارٹی کی اس وقت حکومت تھی، تو پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے اس نے ہماری جو پٹیشن ہے اس کی مخالفت شروع کر دی۔ قمر زمان طاہرہ صاحب وزیر اطلاعات تھے، تو وزارت اطلاعات کہتی تھی جی کہ نہیں سیکرٹ فنڈ فریز نہیں ہونا چاہیے اور یہ مینٹینیبل نہیں ہے، پٹیشن مینٹینیبل ہی نہیں ہے، یہ قابل سماعت ہی نہیں ہے۔ لیکن ہماری اس پٹیشن پہ نہ صرف یہ کہ منسٹری آف انفارمیشن کا سیکرٹ فنڈ ختم ہو گیا، فریز ہو گیا، جس کے ذریعے صحافیوں میں رشوت تقسیم کی جاتی تھی، بلکہ پھر 2015 میں جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے تو اسی پٹیشن کی ہیئرنگ ہو رہی تھی، اور پھر پیمرا کو، پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ بٹھا کے میڈیا کا ایک کوڈ آف ایتھکس بنائیں، ایک ضابطہ اخلاق بنائیں۔
اور اس وقت پھر نواز شریف صاحب کی حکومت نے عرفان صدیقی صاحب کو اسائن کیا، وہ تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھے، ہم نے ایک ضابطۂ اخلاق بنایا، اور ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ آج جو پیمرا کا جو کوڈ آف ایتھکس ہے، جو ان کا ضابطۂ اخلاق ہے، یہ میری فائل کردہ، میری دائر کردہ پٹیشن تھی، جو یہ اس پٹیشن کے نتیجے میں پاکستان کے میڈیا کو یہ کوڈ آف ایتھکس ملا۔ اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ اور سب سے اہم بات کہ جو ملک ریاض صاحب کو میں نے پارٹی بنایا اس پٹیشن میں، اور ان کو کورٹ میں بلایا اور ان سے کہا ہاں جی آ کے بتائیں کہ آپ نے ہمیں کون سی فیور دی ہے، تو ملک ریاض صاحب کے لائر تھے زاہد بخاری صاحب۔ زاہد بخاری صاحب کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، ان کے کسی قریبی عزیز کا میں نام نہیں لوں گا کیونکہ وہ ایک بطور وکیل کے وہاں پہ پیش ہوئے تھے، لیکن یہ زاہد بخاری صاحب نے جو سپریم کورٹ میں ملک ریاض کی طرف سے رسپانس جمع کرایا تھا، جی یہ ہے وہ رسپانس زاہد بخاری صاحب کا۔ اور اس کی اگر آپ ڈیٹیل میں جائیں گے تو زاہد بخاری صاحب نے ملک ریاض کے بہاف پہ یہ کہا کہ حامد میر سمیت کچھ مزید صحافی جن کا نام اس ایک لسٹ میں تھا، انہوں نے ہم سے کوئی فیور نہیں لی۔ یہ ملک ریاض کے وکیل زاہد بخاری صاحب جو ہیں، اب دنیا میں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، یہ انہوں نے سپریم کورٹ میں کہا تھا جو رانا صاحب نے کیا ہے کہ 2014 میں جو حامد میر پر حملہ ہوا تھا، تو اس حملے کے بعد اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کراچی کے آغا خان ہاسپٹل میں عیادت کے لیے گئے، اور اس کی وجہ سے پھر فوج جو ہے وہ ناراض ہو گئی اور ہماری فوج کے ساتھ معاملات خراب ہو گئے، ہماری حکومت چلی گئی۔ اب میں ایک ناچیز سا آدمی ہوں، چلیں ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ نواز شریف صاحب کا کہ وہ ہسپتال میں آئے، انہوں نے میری عیادت کی، لیکن جو ریکارڈ ہے وہ کچھ اور کہتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان پر یہ دباؤ ہوگا کہ وہ نہ آئیں، لیکن وہ جس دن واقعہ ہوا تھا نا 19 اپریل 2014، تو اس دن صبح وہ پی ایم اے کاکول میں گئے تھے پاسنگ آؤٹ پریڈ میں، اور وہاں پر ان کے ساتھ جو دو وزراء تھے پرویز رشید صاحب اور خواجہ آصف صاحب، ان کے ساتھ جو ہوا تھا وہ رانا صاحب ان سے پوچھ لیں۔ آج کل تو پرویز رشید صاحب جو ہیں وہ رانا صاحب کے بہت قریب ہیں، تو ان سے پوچھ لیں کہ اس وقت تک میرے پہ حملہ نہیں ہوا تھا، اور وہاں پر جو فوجی حکام تھے اور جب میرے پہ گولیاں چل رہی تھی، تو اتفاق کی بات ہے کہ میں اس وقت خواجہ آصف صاحب جو اس وقت وزیر دفاع تھے ان کے ساتھ فون پہ بات چیت کر رہا تھا، اور خواجہ صاحب اس کی گواہی دیں گے کہ وہ میرے سے بات چیت کر رہے تھے، اور پھر جو ہوا گولیوں کی آواز وغیرہ ساری انہوں نے سنی۔ مسئلہ کیا تھا میرے ساتھ؟ مسئلہ کیا تھا میرے ساتھ؟ مسئلہ یہ تھا، اور یہ جو باتیں میں ابھی کر رہا ہوں یہ سپریم کورٹ نے جو انکوائری کمیشن بنایا تھا اس کے ریکارڈ میں موجود ہے۔ وہ انکوائری کمیشن کی رپورٹ تو نہیں آئی آج تک، لیکن یہ اس میں موجود ہے، میرا تحریری بیان موجود ہے کہ مجھ پہ یہ دباؤ تھا کہ آپ جو پرویز مشرف کے خلاف جو آئین سے غداری کا مقدمہ چل رہا ہے، آپ اس مقدمے کو زیادہ اہمیت نہ دیں، اور جو بلوچستان کے لاپتہ افراد کا جو معاملہ ہے اس پر بات کرنا بند کر دیں۔ یہ تھا میرے ساتھ مسئلہ، اور یہ بات میرے ساتھ جو اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر تھے عاصم باجوہ صاحب، انہوں نے کی تھی، اور یہ بات میں نے سپریم کورٹ کے انکوائری کمیشن کو بھی بتا دی۔ اب ہوا کیا، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، میں یہ کرنا نہیں چاہ رہا تھا بات، لیکن کیونکہ اب رانا صاحب نے بات شروع کی ہے تو ریکارڈ کو درست کرنا ضروری ہے۔ جس دن نواز شریف صاحب میرے پاس ہاسپٹل میں آئے عیادت کرنے کے لیے، تو واپس جا کے تو ایک تو انکوائری کمیشن قائم ہو گیا، 3 رکنی انکوائری کمیشن، جس کا مینڈیٹ یہ تھا کہ اس نے 3 ہفتے میں انکوائری مکمل کرنی تھی۔ لیکن ان 3 ہفتوں میں انکوائری مکمل کرنے کی بجائے کیا ہوا کہ نواز شریف صاحب کی جو حکومت ہے اس نے جیو پر غداری کا ریفرنس دائر کر دیا، اور ایسے حالات پیدا کیے گئے کہ جیو کی جو مینجمنٹ ہے اس کو فورس کیا گیا، مجبور کیا گیا کہ جی وہ معافی مانگ لیں، اور انہوں نے تحریری
معافی مانگی، وہ جنگ اخبار کے فرنٹ پیج پہ شائع کی، اور میں نے اس معافی کا حصہ بننے سے انکار کیا تھا۔ میں نے کہا جی میں تو وکٹم ہوں، مجھ پہ حملہ ہوا ہے، مجھے 6-7 گولیاں لگی ہیں، مجھے انصاف دینے کی بجائے معافیاں منگوا رہے ہیں۔ میں اس معافی کا حصہ نہ اس وقت بنا، نہ آج میں اس معافی کا۔ جی ناظرین اکرام، آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی جس میں احمد میر صاحب جو ہیں وہ ایک پورا جو ہے وہ پوری رویداد بیان کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ جو رانا ثناءاللہ ہے اس نے الزام ان پہ یہ لگایا ہے کہ وہ بکاؤ ہے۔ بکاؤ مطلب یہ ہے کہ بیسیکلی یہ جھگڑا شروع ہوا تھا ایک ٹویٹ سے، جس میں رانا ثناءاللہ نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ جس میں اس نے احمد میر پہ الزامات لگائے تھے کہ احمد میر جو ہے وہ نون لیگ کی مخالفت میں باتیں کر رہا ہے اور دھاندلی کے والے سے کیوں زیادہ بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ چیزیں سامنے لا رہا ہے، اس سے جو ہے نون لیگ کی سبکی ہو رہی ہے، تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ تو پھر انہوں نے ایک ٹویٹ جو ہے وہ کر دیا سوشل میڈیا پہ، جس میں انہوں نے یہ الزام لگایا کہ جی جو احمد میر صاحب ہے اس نے جو ملک ریاض صاحب ہے بیریا والے، ان سے جو ہے وہ کوئی مال پکڑ لیا ہے اور وہ ان کے ایما پہ جو ہے وہ نون لیگ کی جو ہے وہ بےخونی کر رہا ہے۔ ناظرین، سیاستدان جو ہوتے ہیں وہ اور صحافی، یہ کسی بھی معاشرے کا جو ہے وہ ایک اہم حصہ سمجھے جاتے ہیں۔ صحافی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ سچ سامنے لے کے آئے، اور سیاستدان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ جو اس پہ تنقید ہو رہی ہے، جائز جو تنقید ہو رہی ہے اس کا سامنا کرے، اور جو تنقید جو اس پہ کھل کر جو سامنے آ رہی ہے اس تنقید کی روشنی میں اپنا قبلہ درست کرے اور ملک کو صحیح سمت میں لے کر جائے۔ لیکن ناظرین کرام، یہاں پہ پاکستان میں کچھ الٹا کام ہوتا ہے کہ جو صحافی سچ بولنا شروع کرتے ہیں یا جو صحافی سچ بولتے ہیں ان کو جو ہے دبانے کی کوشش کی جاتی ہے سیاستدانوں کی طرف سے۔ نہ صرف دبانے کی کوشش کی جاتی ہے بلکہ یہاں پہ تو صحافیوں کو قتل تک بھی کیا گیا ناظرین کرام، جس طرح کہ آپ کے سامنے ارشد شریف کی مثال واضح ہے، پھر عمران ریاض کا جو قصہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ آج کل جو ہے وہ عمران ریاض خان پہ جو مصیبتیں جو آئی ہوئی ہیں وہ صرف اس وجہ سے آئی ہوئی ہیں کہ وہ سچ بولتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، اور ہمارے یہ جو نام نہاد سیاستدان ہوتے ہیں ان میں تنقید سننے کا حوصلہ نہیں ہوتا، چاہے وہ تحریک انصاف والے ہوں یا چاہے وہ نون لیگ والے ہوں۔ یہ سیاستدان تقریباً جب سیاستدان بنتے ہیں تو ان کو پھر تنقید جو ہے وہ سننے کا حوصلہ ان میں پیدا ہونا چاہیے، کرنا انہیں اپنی تنقید جو ہے وہ سننی چاہیے، بجائے اس کے کہ تنقید کرنے والے کا منہ بند کر دیا جائے یا پھر اس کو کوئی لالچ یا دھونس دھمکی کسی بھی طریقے سے اپنے موافق کر لیے جائے۔ تو ایسے معاشرے جو ہیں وہ ناظرین کرام وہ زیادہ دیر جو ہے وہ نہیں چل پاتے، اور ہمارے معاشرے کی تنزلی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم سچ بولنے والے لوگوں کا گلا گھونٹنا جو ہے وہ زیادہ مناسب سمجھتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم تنقید سنیں اور اس تنقید کے حوالے سے اپنی اصلاح کریں۔ ناظرین کرام، یہ چیزیں جب تک پاکستان میں رہیں گی، پاکستان اسی طرح ہی ڈاواں ڈول صورتحال میں چلتا رہے گا۔ دعا یہ کرتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ مل کے دعا کیجئے کہ اللہ کرے اس پاکستان کا جو ہے وہ یہ جو معاملات، یہ جو مسائل ہیں، یہ سارے ساتھ ساتھ جو ہے یہ ختم ہوتے چلے جائیں، اور ہم ایک ایسی جمہوریت کی داغ بیل ڈالیں کہ جس میں تنقید بھی سنی جا سکے، جس میں اصلاح بھی کی جا سکے، جس میں جو ہے وہ سچ بولنے والوں کی حوصلہ افزائی بھی کی جا سکے۔ ناظرین کرام، آپ کا بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی، اگر اچھی لگے تو اس کو لائک اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ آپ سے ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں ایک اور موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔